أعوذ بالله من همزات الشياطين وأعوذ بالله أن يحضرون إن الله هو السميع العليم حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله اما بعد. عزیزان ایمان، آج کا ہمارا عنوان گفتگو عقل کی قوت. خداوند متعال نے انسان کو کئی مختلف صلاحیتیں دی ہیں. ہر صلاحیت کسی نہ کسی مقصد کے تحت عطا کی ہے. اب یہ انسان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس صلاحیت کو اسی مقصد کے لیے استعمال کرے جس مقصد کی خاطر وہ عطا کی گئی ہے. ظاہر ہے اگر وہ ایسا نہیں کرے گا تو وہ اپنی صلاحیت کے فائدے اور مقصد سے محروم رہے گا. سوچنے سمجھنے کی صلاحیت انسان کی تمام دیگر صلاحیتوں سے زیادہ عظیم ہے. علم اخلاق کی اصطلاح میں اس صلاحیت کو عقل کی قوت کہتے ہیں. انسان کو اسی قوت کی وجہ سے حیوان پر امتیاز حاصل ہے. البتہ انسان اسی وقت دیگر حیوانات سے ممتاز ہے جبکہ وہ عقل کی قوت اس کے اصل مقصد میں لگائے. اس قوت کا اصل مقصد غور و فکر ہے. اپنی ذات پر غور و فکر، اپنی ابتدا اور انتہا پر غور و فکر، اپنے خالق کے سلسلے میں غور و فکر، اپنے آخری انجام سے متعلق غور و فکر. اگر عقل کی قوت ایسے غور و فکر میں لگائی جائے تو انسان کو وہ سعادت حاصل ہو جاتی ہے جس کے لیے اسے خلق کیا گیا ہے. انسان کو سعادت حاصل کرنے کے لیے خلق کیا گیا ہے. معرفت خدا کی سعادت، عبادت خدا کی سعادت، دنیاوی اور اخروی نعمتوں کی سعادت، جنت کی سعادت اور قرب خدا کی سعادت، یہ ہے مقصد خلقت انسان. اگر عقل کی قوت اپنے اصل مقصد میں استعمال نہ ہو تو یہ قوت کجروی کا شکار ہو جاتی ہے. انسان کو چالاکی اور مکاری کی راہ پر ڈال دیتی ہے. ایسی صورت میں انسان حیوانوں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے، بلکہ تمام مخلوقات سے اس کا رتبہ پست ہو کر رہ جاتا ہے اور آخرکار واصل جہنم ہوتا ہے. جیسا کہ خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے، وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ، یعنی دوزخی کہیں گے کہ اگر ہم بات سنتے یا غور و فکر کرتے تو آج دوزخیوں میں نہ ہوتے. پس انسان کو غور و فکر کرنا چاہیے کہ وہ پہلے کیا تھا. خدا نے ایک نجس قطرے کو جمے ہوئے خون میں تبدیل کر دیا، اس کو لوتھڑے کی شکل دی، اس میں ہڈیوں کا جال بچھایا، پھر ان ہڈیوں پر گوشت کو پروان چڑھایا. جب تمام اعضاء اچھی طرح بن گئے تو اسے روح عطا کی اور پھر اسے دنیا دیکھنے اور دنیا میں سعادت کی فکر کرنے کے لیے بھیج دیا. اس طرح غور کر کے وہ اپنے خالق کی معرفت حاصل کر سکتا ہے، اور یہی معرفت نجات و سعادت کی ایک بنیادی کلید ہے. انسان کو غور کرنا چاہیے کہ آیا کوئی چیز خود بخود بغیر کسی خالق کے پیدا ہو سکتی ہے؟ عقل یہی جواب دے گی کہ نہیں، ہر مخلوق کے لیے خالق کی ضرورت ہے. مرحوم سید ابن طاؤس اپنی کتاب میں فرماتے ہیں، یہ نہ صرف عقل کہتی ہے
بلکہ انسان کی فطرت بھی یہ بتاتی ہے کہ ہر مخلوق کا کوئی نہ کوئی خالق ہوتا ہے۔ 2-3 سال کا بچہ اگر بیٹھا ہو اور آپ اس کے پیچھے سے جا کر ہاتھ بڑھائے اور ایک دلچسپ چیز اس کے سامنے رکھ دے تو اس چیز کی طرف باقاعدہ متوجہ ہونے سے پہلے وہ 2-3 سال کا ناسمجھ بچہ فطری طور پر پیچھے مڑ کر دیکھے گا کہ یہ چیز لایا کون ہے۔ ایک اور بات انسان عقلی اور فطری طور پر جان سکتا ہے کہ مخلوق میں جو کمالات ہے وہ خالق کے کمالات بھی ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ عقل رکھنے والے انسان کا خالق دانا اور حکیم نہ ہو۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ زندگی اور حیات دینے والا خالق محض مادہ ہو اور زندہ نہ ہو۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ قدرت و توانائی عطا کرنے والا خالق خود قادر نہ ہو۔ ایک چھوٹی سی گھڑی کو لے لیجئے، اس کی مشین کس طرح باقاعدہ کام کرتی ہے، اسے دیکھ کر ماننا پڑتا ہے کہ گھڑی ایجاد کرنے والا شخص بہت سمجھدار اور عقل والا ہے۔ البتہ اس کی عقل اس کی حد میں ہے۔ اب آپ اس پوری کائنات کو لے لیجئے، باقاعدہ کائنات کا نظام چل رہا ہے، ہر چیز اپنے محور پر درست گردش کر رہی ہے، کوئی ستارہ یا سیارہ زمین سے نہیں ٹکراتا، اور زمین میں بھی انسانی ضرورت کی ہر چیز مناسب مقدار میں موجود ہے، ہر چیز ضرورت کے عین مطابق خلق ہوئی ہے۔ اتنا بڑا نظام کائنات لامحدود علم و قدرت کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا، پس اس کائنات کا خالق لامحدود علم و قدرت رکھتا ہے۔ خود کائنات کی حد اور سرحد انسان نہیں بتا سکتا تو خالق کائنات کی صفات کی کیا حدیں ہوگی۔ خود بدن کا کارخانہ ایک چلتا پھرتا عجائب گھر ہے۔ سر سے پیر تک انسان اتنے مناسب اعضاء کے ساتھ خلق ہوا ہے کہ ہر ایک کو دیکھ کر تعجب ہوتا ہے۔ صرف باہر سے نہیں بلکہ اندر سے بھی انسان اتنے مناسب انداز میں بنا ہے کہ رگ رگ میں کوئی نہ کوئی مصلحت پوشیدہ ہے۔ غرض ایسی بے شمار چیزیں انسان کو دنیا میں ملے گی جن سے وہ معرفت خدا حاصل کر سکتا ہے۔ عزیزان محترم، ناخن ہی کو لے لیجئے، بظاہر بیکار نظر آتے ہیں، بار بار بڑھ جاتے ہیں تو ان کو کاٹنا پڑتا ہے، لیکن یہ بھی بے مقصد نہیں ہے۔ ناخن اگر نہ ہو تو انسان بھاری چیزیں نہ اٹھا سکے۔ ناخنوں کی وجہ سے انگلیوں کی ہڈیوں کو سہارا ملتا ہے اور انسان بھاری چیزیں اٹھانے کے قابل بن جاتا ہے۔ آپ ایسے آدمی سے پوچھیں جس کا ناخن اکھڑ چکا ہو، وہ گواہی دے گا کہ بھاری چیز اٹھانے میں اسے دقت ہوتی ہے۔ جس طرح بال بڑھ جاتے ہیں تو کاٹنا پڑتا ہے، اسی طرح ناخن بھی ہے۔ پسینہ اور پیشاب و پیخانہ اسی حکم میں، پسینہ اور پیشاب و پاخانہ بھی اسی حکم میں ہے۔ دراصل آدمی جو کچھ کھاتا پیتا ہے تو اس کا کچھ حصہ بدن کا جز بن جاتا ہے اور باقی حصہ ان مذکورہ چیزوں کی شکل میں خارج ہو جاتا ہے۔ اب ناخن کی شکل میں غذا کا جو حصہ بدن سے خارج ہوتا ہے اس میں بھی مصلحت ہے۔ ناخن یا بال اگر پرانے ہو جائے تو ٹوٹ پھوٹ جائیں، لیکن اندر سے ابھرتے ہیں اور باہر سے کٹتے رہیں تو ان کی تازگی اس حد تک برقرار رہتی ہے کہ وہ انسان کی ضرورت کے عین مطابق بنے رہتے ہیں اور خوبصورتی بھی باقی رہتی ہے۔ عزیزان محترم، بہار الانوار جلد نمبر 14 میں ایک حدیث ہے کہ ہندوستان کا ایک غیر مسلم حکیم مدینہ منورہ آیا اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں پہنچا اور وہ یہ دعویٰ کرنے لگا کہ علم و حکمت کی ہر بات جانتا ہے۔ حضرت نے اس سے سوال کیا، یہ پاؤں کا تلوا درمیان سے اندر دبا ہوا کیوں ہے؟ وہ سر جھکا کر بیٹھ گیا۔
پھر کہنے لگا میں نہیں جانتا، آپ خود بتا دیجئے۔ تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا اگر پیر کا تلوا ہموار اور سپاٹ ہوتا تو چلنا مشکل ہو جاتا، اب جو یہ اندر دبا ہوا ہے تو اس کے باعث پیدل چلنا آسان ہے۔ عزیزان محترم، سورہ ملک میں خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے الا یعلم من خلق، کیا انسان نہیں جانتا کہ اسے کس نے خلق کیا ہے؟ کیا اس کا خالق محض مادہ ہے؟ کیا یہ بات اس کی عقل ماننے پر تیار ہے؟ کہنے والے کہتے ہیں کہ ہم ہر جگہ گئے، چاند پر بھی گئے، دیگر سیاروں کے پاس سے بھی گزرے، لیکن ہم نے خدا کو نہیں دیکھا۔ میں کہتا ہوں کہ تمہاری بینائی اور دیکھنے کی قوت بہت محدود ہے، تمہاری عقل کی رسائی ان چیزوں تک بھی ہے جنہیں تم دیکھ نہیں سکتے ہو مگر جن کا تم اقرار کرتے ہو۔ تم ہوا نہیں دیکھتے مگر تم اس کا اقرار کرتے ہو، تم جانتے ہو کہ پورے قرے ارض کو ہوا گھیرے ہوئے ہیں۔ تمہاری سونگنے کی قوت چیزوں کا وجود پہچاننے کے سلسلے میں تمہاری بینائی سے بڑھ کر ہے۔ تم پھول دیکھ سکتے ہو مگر اس کی خوشبو کو نہیں دیکھ سکتے، خوشبو کا وجود تمہارے سونگنے کی قوت نے دریافت کیا ہے۔ غرض ایسی بہت سی چیزیں ہیں جنہیں تم دیکھے بغیر تسلیم کرتے ہو، بجلی کی قوت کا تم انکار نہیں کر سکتے حالانکہ تم اسے دیکھتے نہیں ہو جو تاروں میں دوڑا کرتی ہے۔ بس یہ کہنا معقول نہیں ہے کہ جو چیز ان آنکھوں سے نظر نہ آئے وہ موجود ہی نہیں ہے۔ خداوند متعال سورہ طارق میں ارشاد فرماتا ہے انہو علی رجعہ لقادر، بے شک خدا اس کے دوبارہ پیدا کرنے پر ضرور قدرت رکھتا ہے۔ خدا پر اور اس کے وجود پر فکر کرنے کے بعد یہ بھی سوچنا چاہیے کہ اتنی عظیم کائنات کا انجام کیا ہوگا۔ اتنی عظیم کائنات خلق کرنے کا آخر کوئی مقصد تو ہوگا، اتنی مخلوقات کی خلقت بے مقصد تو نہیں ہو سکتی۔ اتنی بڑی دنیا اور اس کے تمام لوازمات سے صاف ظاہر ہے کہ انسان کے لیے ہے۔ اب کیا انسان کو محض اس لیے پیدا کیا گیا ہے کہ وہ کھائے پیے سوئے بچے پیدا کرے اور مر جائے؟ یہ تو سب نامعقول لگے گا اگر انسان کی خلقت کا یہی مقصد ہو۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، یعنی تم کیا یہ خیال کرتے ہو کہ ہم نے تم کو یوں ہی بیکار پیدا کیا ہے اور یہ کہ تم ہمارے حضور میں لوٹا کر نہ لائے جاؤ گے؟ واقعاً اگر قیامت نہ ہو تو پوری کائنات کی خلقت لغو اور نامعقول قرار پائے۔ آدمی اس لیے پیٹ بھرے کہ خالی کرنا ہے اور اس لیے پیٹ خالی کرے کہ دوبارہ بھرنا ہے، تو یہ نامعقول نہیں تو اور کیا ہے؟ بس انسان کی خلقت کا مقصد کچھ اور ہے، اس کی منزل کوئی ہے۔ انسان محض اس دنیا کے لیے پیدا نہیں ہوا ہے، انسان کسی اور عالم کے لیے پیدا ہوا ہے۔ اگر وہ عالم منزل مقصود نہ ہو اور یہی دنیا منزل مقصود ہو تو یہ انسان کی شان کے خلاف ہے۔ اگر پیغام وحی نہ ہو تب بھی عقل کہتی ہے کہ جس دنیا میں اتنی تکلیفوں، اتنی زحمتوں، اتنی بیماریوں اور اتنی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہو تب کہیں جا کر کچھ سہولتیں انسان عارضی طور پر حاصل کر لیتا ہو، ایسی دنیا اس کی منزل مقصود قرار پانے کے لائق نہیں ہے۔ فکر کی پرواز بار بار بتاتی ہے کہ انسان فطری طور پر لامحدود کمالات تک پہنچنا چاہتا ہے، اپنی ہمت کی بے کرا حدود کو چھونا چاہتا ہے ایک ایسی دنیا ہو جہاں کوئی تکلیف ہی نہ ہو اور فکر کی حدوں کے عین مطابق راحت ہی راحت ہو۔ عزیزان محترم، وقت تمام ہو چکا ہے، لہذا میں اپنی
گفتگو کو یہیں سمیٹ رہا ہوں۔ انشاءاللہ اگر حیات رہی تو بعد والے جلسے میں دوبارہ ایک نئے درس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوگے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔